کس سے بات کر رہی تھی؟ شوہر نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارتے ہی چیخ کر کہا۔ میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، پڑوسن سے۔ لیکن اس کے ماتھے کی شکنیں اور گہری ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شوہر شکی مزاج تھا۔ میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرا اللہ گواہ ہے، میں پاک ہوں۔ لیکن وہ باز نہ آیا اور مجھے زبردستی ایک اجنبی کے ساتھ بدنام کرنے کی کوشش کی۔ محلے والے اکٹھا کر لیے۔ اسی وقت میں سجدے میں گر گئی اور اللہ سے اپنی پاک دامنی کا ثبوت مانگا۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہتے سر اٹھایا تو ہوش فنا ہو گئے کہ میرا شوہر۔ ایک دن جب میرا شوہر دفتر گیا تو میں اپنی ساس سے بہانہ کر کے جلدی سے ایک پڑوسن کے گھر پہنچ گئی، کیونکہ ایک وہی تھی جس سے میں مدد مانگ سکتی تھی۔ میں اس دن بڑی ہمت باندھ کر ایک امید کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، میری امید ضائع بھی نہیں گئی۔ لیکن جب میں دل میں امید اور آنکھوں میں آنسو لیے گھر جانے کو پلٹی اور جیسے ہی گھر کی دہلیز پر پہنچی، اچانک مجھے دروازے پر کسی کے زور زور سے چلانے کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے چونک کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے یقین نہ آیا کہ وہ اتنی جلدی کیوں واپس آ گیا تھا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ مجھے دہلیز پر دیکھتی اس نے مجھے بازو سے کھینچ کر گھر سے باہر نکالا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے جو کچھ بھی کہنا تھا وہ گھر کے اندر جا کر کہہ لیتا، لیکن اس نے مجھے دھکا دے کر گھر سے ہی باہر نکال دیا۔ سارا محلہ وہاں اکٹھا ہونے لگا اور میرے شوہر نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ یہ ہے میری بیوی۔ دن میں جب میں دفتر جاتا ہوں تو یہ غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے۔ مجھ سے تو کہتی ہے کہ میں پڑوسن کے گھر تھی، مگر میں اس کو جانتا ہوں کہ اس کی شادی سے پہلے بھی غیر مردوں سے رابطے تھے۔ چھپ چھپ کر لڑکوں سے نین مٹکا کرتی تھی۔ یہ بد کردار ہے، بد چلن ہے۔ سارے محلے کے سامنے سرعام وہ مجھ پر تہمت لگا رہا تھا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس کو خدا اللہ کا واسطہ دیا کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ میں کسی مرد سے نہیں بلکہ محلے کی ایک ہی عورت سے ملنے گئی تھی۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن اس نے پہلے کب میری سنی تھی جو اس دن بھی سن لیتا۔ اس نے میرے دوپٹے کو سب کے سامنے کھینچا اور مجھے زمین پر گرا دیا۔ میری بہن دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے اپنی کمزور آواز میں اس کو کہا کہ اللہ کے خوف سے ڈرو، تم مجھ پر جھوٹا الزام کیوں لگا رہے ہو؟ میں بدکردار نہیں ہوں، اور میں یہی بات قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی کہنے کو تیار ہوں۔ لیکن وہ مجھے تھپڑ مار کر کہنے لگا کہ چپ رہ، جتنی زبان چلائے گی اتنی ہی ذلیل ہوگی۔ میری ساس بھی شور سن کر باہر آ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہی اپنے بیٹے کو روک لے گی، لیکن اس کی بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام سمرین ہے۔ میرا باپ گاؤں کے چودھری کی زمین پر کام کرتا تھا اور ماں بچوں کو گھر میں سپارہ پڑھاتی تھی، جس سے ہمارا گزر بسر ہو جاتا۔ ابا کو ہم دونوں بہنوں سے پیار تو تھا ہی، مگر ساتھ ہی وہ اماں سے بیٹا نہ ہونے کا شکوہ بھی کرتے رہتے، جو دوسری بیٹی کی پیدائش پر زور ہی پکڑتا چلا گیا۔ جب ابا گاؤں کے دوسرے لوگوں کے لڑکوں کو جوان ہوتا اور اپنے باپ کی مدد کرتا دیکھتے تو وہ گھر آ کر اماں کو تانے دینے لگ جاتے، جو دیکھ کر ہم دونوں بہنیں ڈر سے سہم جاتی۔ جب میں نے 5 جماعتیں پڑھ لی تو ابا نے مجھے اسکول سے اٹھوا لیا۔ ابا کو لگتا تھا کہ میں نے پہلے ہی بہت پڑھ لکھ لیا تھا اور مزید پڑھنے کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں۔ ابا نے مجھے اسکول سے اٹھوا لیا تو میں بھی اماں کے ساتھ ہی گھر کے کاموں میں لگ کے گھرداری سیکھنے لگی، جبکہ میری چھوٹی بہن مبین اسکول جاتی رہی۔ میں گھر میں ہی رہ کر اماں کی مدد کرنے لگی، مگر اکثر شام کے وقت میں گھر سے باہر کھیتوں کی سیر کے لیے نکل جایا کرتی، کیونکہ سارا دن گھر میں بیٹھ بیٹھ کر میرا دم گھٹنے لگتا۔ مجھے ویسے بھی شام کی خاموشی میں کھیتوں میں گھومنے پھرنے کا بہت مزہ آتا، وہاں پر مجھے ایک عجیب ہی سکون ملتا۔ تبھی میری دوستی گاؤں کے ایک محسن نام کے لڑکے سے ہو گئی۔ مجھے لگا کہ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ میں ابا کی نفرت سے تو پہلے ہی تنگ تھی، اسے وہ پہلا مرد تھا جو مجھے اچھا لگنے لگا اور جلدی مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ بھی جانتا تھا کہ میرا ابا کیسا آدمی تھا، اس لیے وہ اکثر میری مدد کر دیا کرتا اور مجھے 2 وقت کی روٹی بھی کھلا دیا کرتا۔ محسن مجھے بہت پسند کرتا اور اکثر مجھے کہتا کہ ایک دن وہ میرے باپ سے میرا ہاتھ مانگ لے گا اور مجھے اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جائے گا اور پھر میری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اس کی باتیں سن کر میں شرما جایا کرتی اور ہر روز یہی سوچتی کہ اب میرے پاس چند ہی دن تو رہ گئے ہیں، پھر محسن آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا اور میری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا جتنا میں سوچتی تھی، کیونکہ کئی بار ہمیں جو نظر آتا ہے، جو ہم محسوس کرتے ہیں، حقیقت اس سے بالکل ہی مختلف ہوتی ہے۔ ایک دن میں نے اماں ابا کو بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھا اور اس روز پہلی بار ابا نے اماں پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ اس وقت تو مجھے لگا کہ شاید اماں کی ہی کوئی غلطی ہوگی جو ابا نے اماں کو مارا تھا، کیونکہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ ابا نے اماں کو مارا ہو۔ مگر بعد میں اماں نے ہی مجھے بتایا کہ ابا کو نشے کی لت لگ گئی تھی اور اسی بات پر اماں کی ابا سے بحث ہوئی تھی۔
अम्मा ने अब्बा को अपनी ही ये बुरी आदत छोड़ने का कहा था, मगर अब्बा किसी भी सूरत नशा छोड़ने को तैयार नहीं थे। उस दिन के बाद से अम्मा ने अब्बा से पैसे बचा बचा कर छुपाने शुरू कर दिए, क्योंकि अब्बा को तो नशे की ऐसी लत लगी कि अब्बा ये भी भूल गया कि उसकी 2 बेटियां थी जो जवान हो रही थी। मुझे अब्बा पर गुस्सा तो आता, लेकिन दूसरी तरफ मौसन की बातें सुनकर भी एक नई उम्मीद लेकर जीने लगी, और हर रोज यही सोचती कि अब मेरे पास चंद ही दिन तो रह गए थे और फिर मौसन आकर मुझे अपने साथ ले जाएगा और मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मगर शायद वो मेरी सबसे बड़ी खुशफहमी थी। जब से अब्बा अम्मा को मारने लगा था, तब से रफ्ता रफ्ता हालात इतने बुरे होने लगे थे कि नौबत फाकों तक आने लगी। मैं तो घर में बंद होकर रह गई और मौसन से मिलने का कोई रास्ता ही ना रहा। और अब्बा पैसे न मिलने पर अम्मा को और मारने पीटने लगे। वो जानबूझकर अम्मा को मारता पीटता और धमकियां देता कि तू मुझे बेटा तो पैदा करके ना दे सकी, अगर अब नशे के लिए भी पैसे ना देगी तो मैं तेरी बेटियों को बेच आऊंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि अब्बा को नशे की इतनी बुरी आदत पड़ गई थी कि वो हम बेटियों की परवाह और फिक्र करना तक भूल गया। मेरी छोटी बहन तो पहले ही अब्बा से बहुत डरती। जब से अब्बा ने नशा करना शुरू किया था, उसने तो अब्बा के सामने ही आना छोड़ दिया था और अब्बा के घर आते ही भाग कर अम्मा से लिपट जाती। अम्मा हम बहनों को समझाती रहती कि हम अब्बा की हर बात माना करें और उनको गुस्सा ना दिलाया करें। तब से हमारे दिलों में अब्बा का डर बैठ गया कि अगर हमने अब्बा की कोई बात ना मानी तो वो कहीं हमें बेच ही ना आए। अब्बा के नशे की आदत और अम्मा के खामोश आंसुओं ने हमारे घर के हालात को दिन ब दिन बद से बदतर बना दिया। खाने के लिए कुछ ना होता तो अम्मा कहीं से उधार लेकर गुजारा कर लेती, मगर वो उधार भी आखिर कब तक चलता। अब्बा तो नशे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। जब मैं जवान हुई तो मेरे लिए घर में रिश्ते आने लगे, क्योंकि खूबसूरत तो मैं भला की थी। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता तो अब्बा सबसे पहले ये देखता कि रिश्ता लाने वाले के पास दौलत कितनी थी। मगर हमारे घर में तो रिश्ते भी हम जैसे गरीब घरों के ही आने थे। अब्बा ने हर रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको तो पैसों से गर्ज थी, और जहेज वो मुझे देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो हमेशा से यही कहता था कि उसके पास हम लड़कियों पर खर्चा करने के लिए फजूल का पैसा नहीं था। ज़मीनों पर काम करने से जो 4 पैसे वो कमाता वो अपने नशे में उड़ा देता, और फिर आ जाकर हम सब की शामत आ जाती। तभी मौसा ने भी अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ता लेने भेजा, मगर मेरे बाप ने हर रिश्ते की तरह उस रिश्ते को भी ये कहकर ठुकरा दिया कि उसे अपनी बेटी किसी छोटे और नीच कराने में नहीं बयानी। अब्बा की बातें सुनकर मौसन के माँ बाप की तो हिम्मत जवाब दे गई और वह दोबारा मेरे घर ही ना आए। मगर मौसन मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था और मुझे बहुत बार कह चुका था कि वो मुझे भगा कर ले जाने के लिए भी तैयार था, मगर मैं उसके साथ भाग जाने के हक में नहीं थी। मेरा बाप जैसा भी था, मैं उसकी इज्जत पर यह दाग हरगिज नहीं लगाना चाहती थी कि लोग उसको जीते जी ही ताने दे देकर मार देते कि उसकी जवान जहान बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई। फिर मुझसे एक छोटी बहन और भी थी। अगर मैं ही भाग जाती तो उसका क्या होता? मेरे भाग जाने के बाद उसको इज्जत के साथ कौन अपनाता? इससे मैंने मौसन को साफ इनकार कर दिया कि मैं उसके साथ घर छोड़कर नहीं भाग सकती। वो मेरे बाप को अच्छी तरह जानता था और मुझे भी समझाता रहा कि मैं अपने जिस बाप की इज्जत की खातिर उसको मना कर रही थी, उसको तो मेरी परवाह ही थी नहीं। मगर मैंने कभी भी मौसन की किसी बात का यकीन किया ही नहीं था। मुझे तो सिर्फ अपने बाप पर यकीन था। मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये यकीन एक दिन किस तरह मेरे सामने चकनाचूर हो जाएगा और वो बड़े बाजार में अपने नशे की खातिर मेरी ही इज्जत का सौदा कर देगा। जब से अब्बा ने हमें 2 वक्त की रोटी की भी पैसे देने बंद किए, तब से मैं और अम्मा सिलाई का काम करने लगी थी, और अब्बा को लगता था कि अम्मा ने मेरी कमाई छुपा रखी थी। इसलिए एक दिन नशे की हालत में उसने अम्मा को बहुत बुरी तरह मारा पीटा। हम बहनें कांपने लगी। हमारी हालत देखकर अम्मा ने अब्बा के सामने पहली बार हिम्मत दिखाई और कहने लगी, अब मैं तेरे लिए पैसे नहीं लाऊंगी और ना ही तुझे अपनी बच्ची की मेहनत की कमाई दूंगी। वो पहली दफ़ा था जब अम्मा ने हिम्मत दिखाई थी, मगर उसका नतीजा भयानक निकला। अब्बा ने अम्मा को एक साथ ही 3 तलाकें देकर घर से रुखसत कर दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि हम लोगों को कुछ करने का या समझने का मौका ही ना मिला। हम पर तो कयामत टूट चुकी। हम बहनें अम्मा के बिना रहने पर मजबूर हो गई। अम्मा को तो उसके भाई अपने साथ ले गए, मगर वो मेरे साथ ले जाने को तैयार न हुए। ऐसे में मैं ही थी जिसने हिम्मत की और सिलाई का काम करती रही ताकि अपना और अपनी बहन का पेट भर सकूं। मगर अब्बा हम पर दबाव डालने लगा कि हम किसी न किसी तरह उसके लिए भी पैसे कमा कर लाएं। मैंने अपनी बहन की हिफाजत के लिए सख्ती से उस पर नज़र रखना शुरू कर दी कि कहीं वो अब्बा के बहकावे में आकर कोई गलत काम न करने लग जाए। मगर फिर एक दिन एक ऐसा तूफान आया जिसने हमारी दुनिया ही पलट कर रख दी। जिस गांव में हम रहते थे, अब्बा ने उस गांव के कुछ वडेरों से मेरे बारे में बात कर ली। एक दिन मुझे गांव की एक ही औरत ने आकर बताया कि मेरा बाप मुझे बेचने वाला था, जो सुनकर मेरी रूह तक काम गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अब्बा इस हद तक भी गिर सकता था, मगर उसको अपने नशे के सामने कुछ नजर ही कहाँ आता था।
جو ہمارے بارے میں کچھ اچھا سوچ سکتا۔ وہ تو اماں کو بھی دھمکاتا رہتا کہ کسی دن وہ ہم لڑکیوں کو بیچ آئے گا، اور اب وہ ویسا ہی کرنے والا تھا۔ میں ڈر گئی۔ مجھے لگا کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی تھی، مگر مجھے اپنی بہن کے لیے ہمت کرنی تھی۔ مگر میری بات سننے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کسی کو بھی میری حالت پر رحم نہ آیا۔ جب میرا اپنا باپ ہی سفاکیت پر اتر آیا تھا تو بھلا کوئی اور میری مدد کیا کرتا؟ لیکن ایک ایسا انسان تھا جو میری مدد کر سکتا تھا۔ اس نے بہت بار میری مدد کرنا چاہی بھی تھی، مگر میں نے ہی ہر بار اس کو انکار کر دیا۔ وہ تھا محسن۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے اپنا لے گا۔ جب مجھے کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو میں اپنی بہن کو لے کر سیدھی محسن کے پاس جا پہنچی اور اس کو سب کچھ بتا دیا۔ تب وہ میری طرف ایک اداس مسکراہٹ سے دیکھنے لگا، جیسے مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ اسی وقت میں نے اور محسن نے نکاح کر لیا، لیکن وہ نکاح محسن کے والدین کی مرضی کے بنا ہی ہوا، کیونکہ وہ ایک بار عزت سے میرے گھر میرا رشتہ لے کر آئے تھے، اور اس وقت میرے باپ نے ان کو منع کر دیا، کیونکہ ان کا تعلق بھی ایک چھوٹے اور معمولی طبقے کے گھرانے سے تھا، جبکہ میرے باپ کو تو امیر گھرانے میں مجھے رخصت کرنا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ بیچنا تھا۔ لیکن محسن کے ماں باپ کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ مجھے قبول کر لیتے، کیونکہ ان کا بیٹا مجھ سے نکاح کر چکا تھا۔ میری بہن بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ محسن اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو شادی شدہ تھی۔ وہ شہر میں کمپنی میں بہت اچھی نوکری کرتا تھا۔ اس کے ابا کا بھی ایک کریانہ سٹور تھا، جس سے گھر کا گزر بسر اچھا ہو جاتا۔ محسن بہت اچھا تھا اور وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا، لیکن مجھے چھوٹی بہن کی فکر ہر وقت ستاتی رہتی۔ رہ کر میرے دل میں بس یہی خیال آتا کہ اگر کسی دن محسن کے گھر والوں نے میری بہن سمیت مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کدھر جاؤں گی۔ ابھی میرے اور محسن کے نکاح کو 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ محسن کا رویہ میرے ساتھ تلخ رہنے لگا۔ وہ مجھ سے بات بات پر لڑنے جھگڑنے لگا۔ میں نے اس کے بدلتے رویے کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتایا، مگر محسن کا رویہ میرے ساتھ روز بروز بگڑنے ہی لگا۔ پہلے تو وہ صرف مجھ سے لڑتا جھگڑتا ہی تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی زبان کی گندگی بھی میرے اوپر جھاڑنا شروع کر دی۔ جب اس کا دل نہ بھرا تو پھر اس کا ہاتھ بھی اٹھنے لگا۔ میں وہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی رہی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اگر میں محسن کو کسی بات کا جواب دوں تو وہ اس کا غصہ مجھ پر اور میری معصوم بہن پر اتارتا۔ لیکن محسن کا رویہ روز بروز بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ لڑائی کی وجہ ساری یہ تھی کہ محسن جس کمپنی میں کام کرتا تھا اسے نقصان ہونے لگا تھا، جس کی وجہ سے اسے پوری تنخواہ مل نہیں رہی۔ اگر میں اسے کہتی کہ میں اپنی بہن کو ابا کے پاس واپس چھوڑ آؤں گی تو اس حق میں بھی نہیں تھا، اور ساتھ ہی مجھ پر اپنا سارا غصہ اتارنے لگا۔ میرے جسم کے نیل اور روح کے زخم اب ناقابل برداشت ہو چکے تھے، مگر میں پھر بھی صبر کیے ہوئے تھی۔ میں آخر کس کو اپنا دکھ سناتی، کس کو اپنا غم سناتی؟ ابا کو کچھ بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا کہ شاید یہی میری قسمت تھی، مگر قسمت کا فیصلہ ہمیشہ انسان کے صبر اور برداشت سے نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ وقت ہی سب سے بڑا فیصلہ کر دیتا ہے۔ نکاح کے کچھ عرصہ بعد ہی محسن نے نہ صرف میری عزت نفس کو کچلا، بلکہ میرے جذبات اور احساسات کو بھی رون ڈالا۔ وہ کھل کر کہنے لگا تھا کہ تم جیسی لڑکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مجھ سے آنکھ مٹکا کیا تھا، ہو سکتے کسی اور سے بھی کیا ہوتا، لیکن مشکل وقت میں تمہیں میری یاد آ گئی۔ جب میں کہتا رہا کہ میرے ساتھ بھاگ چلو، تب تو مہارانی کو اپنے باپ کی عزت عزیز تھی، مگر جب وہی باپ تمہاری عزت کا سودا کرنے چلا تو تمہیں میری یاد آ گئی۔ اور میں بھی گدھا تھا جو تمہاری باتوں میں آ کر تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بہن کو بھی اپنے گھر لے آیا۔ وہ مجھ سے صاف لفظوں میں کہنے لگا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے غلطی کر چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آتا کہ آخر وہ ایسا کیوں کہتا تھا کہ اس نے مجھ سے نکاح کر کے غلطی کر لی، مگر اس کا تو معمول ہی بن گیا کہ وہ رات کے پچھلے پہر گھر آ کر مجھ پر چیخنے چلانے لگتا۔ میں نے کئی راتیں بھوکی پیاسی گزاری، محسن کے ہاتھوں کی مار کھائی۔ اب میرا روز کا معمول بن گیا۔ وہ تو نشہ بھی کرنے لگ گیا، مگر میں خاموش تھی، کیونکہ مجھے اپنا گھر بچانا تھا، مجھے اپنا گھر بسانا تھا۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ پریشان تھا، اس کو کمپنی کی ٹینشن تھی، اسی وجہ سے وہ نشہ کرتا اور مجھے مارتا پیٹتا۔ وہ اکثر نشے میں دھت آتا اور کسی بھی معمولی بات پر مجھے مارتا، گالیاں دیتا۔ دھیرے دھیرے مجھے اس کی چیخیں، دروازے کے زور سے مارنے کی آوازوں اور دیوار پر چیزیں پٹکنے کی آوازوں سے وحشت ہونے لگی۔ میں سوچتی کہ کیا میں نے واقعی اتنی بڑی غلطی کر دی تھی کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس انسان پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ آ گئی تھی، مگر میں نے اپنے آپ کو ہر بار خاموشی کی چادر میں لپیٹ لیا کہ شاید محسن کو مجھ پر ترس آ جائے اور وہ سدھر جائے، شاید اس کے دل میں میرے لیے رحم آ جائے۔ محسن کے نشے، غصے اور شور شرابے کے بعد جب میری زندگی پہلے ہی جہنم بن چکی تھی تو ایک دن وہ نیا عذاب لے کر آیا، شک۔ وہ شک جو کسی بھی رشتے کو اندر سے چاٹ کر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ مجھے اس کے لہجے میں عجیب سا کھنچاؤ محسوس ہوتا۔
اگر میں گھر کی کھڑکیاں دروازے کے پاس کھڑی ہوتی تو اچانک آ کر میرے پاس کھڑا ہو جاتا، جیسے میں کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ پوچھتا کہ کس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کو لاکھ صفائیاں دیتی کہ کسی کا نہیں، مگر وہ میری بات کا یقین نہ کرتا، بلکہ گھر سے نکل کر پوری گلی کا چکر لگا کر آتا، مگر اسے ملتا کوئی نہیں۔ کوئی ہوتا تب ہی ملتا نا۔ میں ہکا بکا رہ جاتی۔ میرے پاس تو کوئی دوست بھی نہیں بچا تھا جس سے میں بات کر لیتی۔ شادی کے بعد تو میرا اپنے باپ سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت میرے لیے میرا سب کچھ صرف محسن تھا، جس کے بھروسے میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ آئی تھی۔ مجھے لگا تھا میرے لیے میرا شوہر ہی میرا سب کچھ ہے، مگر اب وہی شوہر مجھے مجرموں کی طرح کٹہرے میں کھڑا کر دیتا۔ ایک رات وہ نشے میں دودھ کر آیا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، ہاتھوں سے سگریٹ کی بو آ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی بے رحمی سے میرا دوپٹہ نوچ کر کہنے لگا کہ بتا، سچ بتا، دن میں کون آتا ہے؟ میرے ساتھ ہی مبین بھی بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے اسے نگاہوں میں اشارہ کیا اور وہ کمرے سے باہر چلے گئی۔ اس دن تو محسن نے مبین کا بھی لحاظ نہ کیا تھا۔ اس کے سامنے محسن نے اپنی گندی زبان چلانا شروع کر دی۔ اس دن سے پہلے کبھی مبین کے سامنے وہ اس طرح نہیں بولا تھا۔ مبین جانتی تو تھی کہ اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس نے مجھ پر شک ہی کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ میں حیران و پریشان اسے دیکھتی رہ گئی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ کون آتا ہے؟ تمہیں ہوش بھی ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اسے پوچھنا چاہا، مگر اس نے زور سے میرا بازو مروڑا۔ محلے والے دیکھتے ہیں تجھے، ہنس ہنس کے بات کرتے۔ میں جانتا ہوں کہ کس طرح تم مجھ سے چھپ چھپ کر ملنے آتی تھی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، خبردار اگر مجھے دھوکہ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میری زندگی میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا، لیکن اس کو یقین نہ آیا۔ وہ مجھے مارنے پیٹنے لگا۔ اس رات میری چیخیں صرف دیواروں میں گم ہو گئی۔ اس دن کے بعد اس کا رویہ اور بدل گیا۔ وہ صبح دفتر جاتے وقت اپنی ماں کو خاص ہدایت کر کے جاتا کہ مجھ پر نظر رکھے۔ وہ مجھ سے بات کرنے کی بجائے تفتیش کرنے لگا تھا۔ میں ہر بار قسمیں کھاتی، قرآن پر ہاتھ رکھتی، لیکن اس کا نشہ ختم ہی نہ ہوتا۔ میں سوچتی شاید یہ بھی نشے کا اثر ہے، یہ کمپنی کے نقصان کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ میں تھا۔ میں نے کئی دفعہ چاہا کہ اسے سمجھاؤں، مگر وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ میں نے گھر سے باہر نکلنا تک چھوڑ دیا۔ اگر کوئی محلے کی عورت مجھ سے ملنے یا حال چال پوچھنے آ جاتی تو بھی میں اس کے سامنے نہ جاتی کہ کہیں محسن کچھ غلط ہی نہ سمجھ بیٹھے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر محسن کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ میرے ساتھ زبردستی بھی کرنے لگا، کیونکہ وہ کہتا کہ مجھ پر اسی کا تو حق تھا، اور زبردستی کرنے میں جو فرق تھا اس کا بھی مجھے اندازہ تھا۔ وہ میرے ساتھ زور زبردستی کرتا اور میں خاموشی سے اس کی ہر اذیت سہتی رہتی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میں محسن کا تشدد اور اس کی ماں کے طعنے سننے کی عادی ہو جاؤں گی، مگر وہ ہر بار مجھے ایک نئے رخ سے اذیت اور تکلیف دیتے۔ تب میں نے اپنی موت کی دعا مانگنا شروع کر دی، کیونکہ میری زندگی تو مزید مشکل ہی ہوتی جا رہی تھی اور مجھے اپنا وجود ہی بھاری لگنے لگا۔ مجھے اکثر لگتا ہے کہ اگر میں خود کو ختم کر لوں گی تو شاید میری زندگی کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ مجھے صرف خودکشی ہی وہ راستہ نظر آنے لگا جس راستے سے میں خود کو ہر اذیت سے بچا سکتی تھی۔ لیکن میری زندگی نے مجھے اس وقت مزید آزمائش میں ڈال دیا جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی تھی، اور یہ خبر مجھ پر ایک بجلی بن کر گری تھی۔ جو خبر سن کے سب لڑکیاں خوشی سے نڈال ہو جاتی ہیں، مجھ پر وہی خبر قہر بن کر ٹوٹی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید خوشی کی یہ خبر سن کر ہی محسن اور اس کے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے، مگر محسن کی اماں نے تو یہ خبر سن کر مجھے ہی کوسنا شروع کر دیا۔ وہ کسی صورت مجھے خوشی دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تبھی اس نے مجھ سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ میری اولاد کو کسی بھی صورت اپنے گھر میں برداشت نہیں کریں گی۔ وہ مجھے ہر لمحہ ایک ہی بات کہتی کہ تو مر جا اور اپنی کوکھ میں پلنے والی گندی اولاد کو بھی مار دے، کیونکہ تو میرے محسن کی خوشیوں کی قاتل ہے۔ تیری وجہ سے میرا بچہ اتنا نقصان دیکھ رہا ہے اور نشے پر بھی لگ گیا ہے۔ مگر میں نے اس امید پر اپنی کوکھ میں بچے کو پلنے دیا کہ وہ دنیا میں آئے گا تو ہی شاید محسن کو یاد آ جائے کہ میں اس کو کس طرح ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ اس کی خاطر میں نے اپنے باپ تک کو چھوڑ دیا اور مبین کو بھی اپنے ساتھ اسی لیے لائی تھی، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ بھروسہ تھا ہی اس پر۔ ایک دن اس نے ظلم کی انتہا کر دی اور کہنے لگا کہ کل میں نے خواب دیکھا کہ تو مجھے دھوکہ دے رہی ہے، اور خواب کبھی جھوٹ نہیں ہوتے۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور سوچنے لگی کہ وہ کیسا انسان تھا کہ خواب کو بھی حقیقت ماننے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا زہر تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی بات کا صاف مطلب تھا کہ وہ میرے بچے کو بھی شاید قبول کرنے کو تیار نہیں تھا اور مجھ پر الزام لگا رہا تھا۔ میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا جس سے میں مدد مانگتی۔ تب مجھے میری ماں کی یاد آئی، جس نے مجھے جانے کے بعد پلٹ کر ایک بار بھی خبر گیری نہیں کی۔
میں نے کئی بار محلے کی عورتوں کی مدد سے چھپ کر اپنی ماں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ راتوں کو میں جاگتی اور سوچتی کہ کیا واقعی میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا تھا، کہ میں نے اپنی زندگی خود تباہ کی تھی۔ لیکن پھر یہ خیال آتا کہ نہیں، قصور میرا نہیں، قصور محسن کا ہی تھا، جو اپنے دکھ اور نقصان کا مداوع نشے و شک میں ڈھونڈنے لگا تھا۔ پہلے تو میں خودکشی کے بارے میں سوچنے لگی، مگر جب سے میں امید سے تھی، میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اب مزید ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی سہارا، بلکہ ایک بہن تھی جو میرے ساتھ کو شاید محفوظ سمجھتی تھی۔ محسن روز بروز اور زیادہ وحشی ہوتا جا رہا تھا۔ نشہ، چیخنا، دروازے توڑنے کی آوازیں، یہ سب تو جیسے ہماری زندگی کا معمول بن گیا۔ مبین اکثر میرا دوپٹہ پکڑ کر میرے زخموں کو وہ چھپانے کی کوشش کرتی اور خوف زدہ آنکھوں سے دروازے کو دیکھتی۔ ایک رات اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ باجی، ہم یہاں سے نکل کیوں نہیں جاتے ہیں؟ حیران تھی کہ وہ تو کبھی محسن کے خلاف ایک لفظ تک نہ بولے تھی، مگر اب سیدھا سیدھا وہاں سے جانے کو ہی کہہ رہی تھی۔ مگر میں کچھ نہ کہہ سکی۔ میں نے اسی رات دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب اگر مجھے کسی سے مدد مانگنی تھی تو وہ تھی میری ماں، چاہے وہ میں قبول کرتی یا نہ کرتی۔ اتنے عرصے بعد جب سارے زمانے نے دھتکار دیا تو اماں کی یاد آئی، دل کٹ کر رہ گیا۔ اماں خود تو ہمیشہ کے لیے ابا کا گھر چھوڑ گئی اور اپنی اولاد کی خاطر بھی کبھی پلٹ کر نہ آئی۔ میں سوچتی کہ شاید اماں نے بھی ہمیں باغ کی طرح بوجھ ہی سمجھا تھا جو ہمیں چھوڑ دیا، شاید اسے ہم سے محبت ہی نہیں تھی، تبھی تو ایک بوجھ کی طرح ہمیں باغ کی دہلیز پر ہی چھوڑ گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارا باپ کیسا آدمی تھا۔ مگر حالات نے مجھے اس دہلیز تک لا کھڑا کیا کہ میں اس عورت کی تلاش کرتی، اسے کسی طرح رابطہ کرتی جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہمیں ایک جہنم میں دھکیل گئی تھی۔ گاؤں کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی تھی کہ سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تبھی محلے کی ایک عورت کو میں نے اعتماد میں لے کر اس کو کہا کہ وہ کسی طرح مجھے میری ماں کے بارے میں پتہ کر کے بتا دے کہ وہ کہاں ہے۔ ایک دن محسن دفتر گیا تو میں اپنی ساس سے بہانہ کر کے جلدی سے اس پڑوسن کے گھر پہنچ گئی، کیونکہ اس کو شاید اماں کے بارے میں کچھ پتا تھا۔ میں اس دن بڑی ہمت باندھ کر اس امید کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میری امید ضائع نہیں گئی، کیونکہ وہ پڑوسن مجھے بتانے لگی کہ اماں اپنے بڑے بھائی کے گھر ہی رہ رہی تھی، جو کہ ہمارے گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک دوسری بستی میں تھا۔ برسوں بعد میرے دل میں سکون تھا، جیسے مجھے اپنی رہائی کا کوئی سراغ مل گیا تھا۔ میں دل میں امید اور آنکھوں میں آنسو لیے گھر جانے کو پلٹی، لیکن جیسے میں گھر کی دہلیز پر پہنچی، اچانک مجھے دروازے پر کسی کے زور زور سے چلانے کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے چونک کر دیکھا تو وہ محسن تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے یقین ہی نہ آیا کہ وہ اتنی جلدی کیوں واپس آ گیا تھا۔ وہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے دہلیز پر دیکھتی اس نے مجھے بازو سے کھینچ کے گھر سے باہر نکالا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے جو کچھ بھی کہنا تھا وہ گھر کے اندر جا کر کہہ لیتا، لیکن اس نے مجھے دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ پورے محلے کی عورتیں اور بچے جمع ہونے لگے اور محسن نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ میری بیوی دن میں جب میں دفتر جاتا ہوں تو یہ غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے، مجھ سے تو کہتی ہے کہ میں پڑوس کی گھر تھی، مگر میں اس کو جانتا ہوں کہ اس کی شادی سے پہلے بھی غیر مردوں سے رابطے تھے، چھپ چھپ کر لڑکوں سے نین مٹکا کرتی تھی۔ یہ بد کردار ہے، بد چلن ہے۔ سارے محلے کے سامنے سرعام وہ مجھ پر الزام لگا رہا تھا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس کو اللہ نبی کا واسطہ دیا کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ میں کسی مرد سے نہیں بلکہ محلے کی ایک عورت سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھنے لگی تھی۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن اس نے پہلے کب میری سنی تھی جو اس دن بھی سن لیتا۔ اس نے میرے دوپٹے کو سب کے سامنے کھینچا اور مجھے زمین پر دے پٹکا۔ لوگ حیران ہو کر دیکھتے رہے۔ کچھ عورتوں نے ہمدردی میں آگے بڑھ کر مجھے سہارا دینا چاہا کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے، لیکن کم از کم اس کو یوں گلی میں ذلیل تو مت کرو۔ لیکن اس دن محسن کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ اس لمحے میری سانسیں رکنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا جو انسان میرے سامنے تھا وہی تھا جس پر میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، جس کے پاس مجھے لگا تھا کہ میری اور بہن کی عزت محفوظ رہے گی؟ لیکن وہ تو میرے باپ سے بھی زیادہ غلیظ اور گھٹیا سوچ کا انسان تھا، جس نے نہ اپنی عزت کا لحاظ کیا اور نہ ہی میری۔ وہ تو مجھے سب لوگوں کے سامنے رسوا کر رہا تھا۔ میری بہن دروازے پر کھڑی سب کچھ دیکھ کر رونے لگی اور میں نے اس کو اپنی کمزور آواز میں کہا کہ اللہ کے خوف سے ڈرو، تم مجھ پر جھوٹا الزام کیوں لگا رہے ہو؟ میں بدکردار نہیں ہوں، اور میں یہی بات قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی کہنے کو تیار ہوں۔ لیکن وہ مجھے تھپڑ مار کر کہنے لگا کہ چپ رہ، جتنی زبان چلائے گی اتنی ہی ذلیل ہوگی۔ میری ساس بھی شور سن کر باہر آ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہی اپنے بیٹے کو روک لے، لیکن اس نے بھی آنکھ میں گھی ڈال دیا۔ ہاں میں کب سے کہہ رہی تھی کہ لڑکی سیدھی نہیں، دیکھ لو محلے میں کیا تماشا لگوا رہی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ پتہ نہیں
اصل بات کیا ہے۔ کچھ عورتیں مجھے سہارا دینے آگے آئیں، مگر محسن نے ان کو ڈانٹ دیا کہ اس کے قریب کوئی نہ جائے، یہ عزت دار عورت نہیں ہے۔ میں زمین پر بیٹھی سب سنتی رہی۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، بد کردار، بد چلن۔ میں نے سوچا کاش میری ماں یہاں ہوتی، کاش کوئی ہوتا جو میرا دفاع کرتا، مگر میں اکیلی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محسن کی آوازیں، محلے والوں کی سرگوشیاں، میرے ساس کے طنز، سب مل کر میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میں زمین پر بیٹھی سر جھکائے خود کو مٹی میں چھپانا چاہتی تھی۔ میری بہن بھی میرے پاس بیٹھی کپ کپا رہی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میرے پاس دنیا میں کوئی سہارا نہیں بچا۔ وہ شوہر جس پر میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا وہی مجھے رسوا کر رہا تھا۔ وہ ماں جو برسوں سے جدا تھی وہ بھی دور تھی۔ وہ باپ جس کو ہمارا محافظ ہونا چاہیے تھا وہ خود ایک ظالم نکلا۔ میں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے دوپٹہ سر پر ڈالا اور وہیں زمین پر سجدے میں گر گئی۔ محلے والے حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ محسن کے چیختے دہاڑتے لہجے کے بیچ میری ہچکیوں کی آواز گونج رہی تھی، یا اللہ، یا اللہ، میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، مجھے بچا لے، میری بہن کو بچا لے، میرے آنے والے بچے کو بچا لے، یا رب تو ہی میرا سہارا ہے۔ میری آواز آنسو میں بھیگی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے سجدے کی مٹی میرے آنسو سے بھیگ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار دل سے مانا تھا کہ انسان کے سارے سہارے ٹوٹ سکتے ہیں مگر اللہ کا در نہیں ٹوٹتا۔ محسن میرے سر پر کھڑا طنز کر رہا تھا کہ یہ ڈرامے کس کے لیے کر رہی ہو؟ اب تیرا کوئی نہیں ہے جو آئے گا تجھے بچانے۔ مگر میں نے سر نہ اٹھایا۔ دل میں بس ایک ہی التجا تھی جسے میں بار بار دہرا رہی تھی، آخر کب تک سب وہ تماشا دیکھتے؟ آہستہ آہستہ کر کے سب اپنے گھروں کو جانے لگے تو گلی بھی خالی ہوگی۔ مجھے لگا کہ مجھے وہ رات کھلے آسمان تلے ہی گزارنا ہوگی، مگر تب ہی وہ پڑوسن آئی جس سے ملنے میں گئی تھی، اور اتنا فساد مچ گیا تھا وہ تو ساری حقیقت جانتی تھی، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ میں نے اپنے دل میں بار بار سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھی۔ اس رات میں ایک ہی دعا کرتی رہی کہ یا رب مجھے ذلت سے نکال لے۔ وہ رات جیسے میری زندگی کی سب سے اندھیری رات تھی، مگر میرے اندر جو تکلیف تھی وہ اس اندھیرے سے کہیں زیادہ تھی۔ میرا دل خوف اور امید کے بیچ جھول رہا تھا۔ میری بہن میرے قریب بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں اسے تسلی دیتی یا خود کو سنبھالتی۔ نہ جانے کیسے وہ رات تو کٹ گئی، مگر صبح کا وقت قریب آیا تو میرا دل عجیب سی گھبراہٹ سے دوچار ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ غیب سے بھی مدد بھیجتا ہے، اور اس دن میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کم از کم میرے لیے وہ غیب کی ہی مدد تھی، کیونکہ جب محسن کو پتہ چلا کہ مجھے اس کے ہی محلے کی ایک عورت نے اپنے گھر بنا دی تھی تو وہ دروازہ پیٹنے لگا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ میری بیوی کو میری اجازت کے بغیر اپنے گھر میں بنا دی۔ مبین مجھ سے لپٹ گئی اور میں بھی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ 2 گھنٹے لگاتار دروازہ پیٹنے کے بعد اچانک ایک گہری خاموشی چھا گئی، جیسے کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی۔ مگر اس دن وہ طوفان میرے لیے نہیں بلکہ محسن کے لیے آیا تھا۔ جب دروازے پر شور ذرا کم ہوا تو پڑوسن نے دروازہ کھولا اور گلی میں ایک مجمع اکٹھا کیا۔ وہ مجمع محسن کے حق میں نہیں بلکہ میرے حق میں گواہی دے رہا تھا، کیونکہ اس مجمع میں میری ماں اور ان کا بھائی تھا جو اماں کو ابا کی دہلیز سے لے گیا تھا۔ جب میں نے اس بھیڑ میں اپنی ماں کو دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید میری عزت اور آبرو رسوا ہونے سے بچ سکتی تھی۔ کل جب محسن مجھے اور مبین کو سارے محلے کے سامنے رسوا کر رہا تھا تب وہی پڑوسن اماں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب اس کا اماں سے رابطہ ہو گیا تو اس نے اماں کو سب بتا دیا کہ کس طرح لوگ اس کی بیٹیوں کی عزت خراب کرنے پر تلے تھے۔ اس لیے تو اماں مجھے اور مبین کو لینے پہنچ گئی تھی، مگر اس وقت میرے دل میں ایک شکوہ تھا کہ اماں اس وقت ہمیں کیوں نہ لے گئی جب ہمیں اماں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اماں کو دیکھ کر مجھے حوصلہ تو ہوا تھا، مگر شاید اس نے بھی میری اور مبین کی آنکھوں میں چھپا گلا پڑھ لیا تھا۔ تبھی کہنے لگی کہ میری بچی، میری جان، میں نے تم دونوں کو کبھی نہیں چھوڑا، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے باپ کی دھمکیوں کی وجہ سے تم دونوں کو اپنے ساتھ نہ لے کر جا سکی، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ وہ تم دونوں کو میرے حوالے تو کسی قیمت پر نہیں کرے گا، اور اگر میں نے تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی یا رابطہ رکھنے کی کوشش کی تو وہ تم دونوں کو یا تو بیچ آئے گا یا نقصان پہنچا دے گا۔ میں تم دونوں کا سوچ کر کتنی تکلیف میں رہی، مگر مجبور تھی کہ تم دونوں کے پاس نہ آ سکی۔ جب محسن اور اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ میری ماں اور ماموں ہماری مدد کو آ گئے تھے تو وہ گھر میں دبک گئے، کیونکہ محسن نے تو مجھے لاوارث سمجھ لیا تھا۔ اسے لگا کہ جس لڑکی نے اس پر صرف اس لیے بھروسہ کیا تھا کہ اس کا باپ اس کا سودا کرنے لگا تھا، تو بھلا اس لڑکی کی مدد کے لیے، اسے بچانے کے لیے کون آئے گا؟ مگر وہ شاید یہ بات بھول گیا تھا کہ میری ماں میں بھی اتنا حوصلہ تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو دنیا کی گندی نظروں سے بچا سکتی۔ اس وقت تو محسن چھپ گیا اور ہم دونوں بہنیں بھی چپ چاپ اماں اور ماموں کے ساتھ چل پڑیں۔
لیکن ماں اور ماموں نے میری حالت دیکھ کر فوراً ایک وکیل سے رابطہ کیا تھا۔ اس وکیل نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ کیس گھریلو تشدد اور جھوٹے الزام کا تھا اور عدالت میں محسن کے خلاف کیس دائر کیا جا سکتا تھا۔ جلدی محسن کے خلاف کیس عدالت میں جا چکا تھا۔ گواہوں کو بلایا گیا جنہوں نے بتایا کہ کس طرح محسن نے مجھے سب کے سامنے زمین پر گھسیٹا، تھپڑ مارے اور سب کے سامنے ذلیل کیا۔ وہ انسان تب بھی یہ کہتا رہا کہ یہ عورت بدچلن ہے، یہ میرے پیٹھ پیچھے پتہ نہیں کیا کرتی رہی ہے، مگر عدالت وہ تو ثبوت مانگتی ہے جو کہ محسن کے پاس نہیں تھا، اسی وہ خاموش ہو گیا۔ آخرکار فیصلہ میرے ہی حق میں ہوا۔ اس فیصلے کے بعد مجھے لگا جیسے میری روح پر لگی گرد صاف ہو گئی تھی۔ میں اب صرف ایک کمزور بیوی نہیں رہی بلکہ ایک ماں تھی۔ آج میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کر سوچتی ہوں کہ اگر اس دن میں سجدے میں نہ گری ہوتی، اگر میں نے اللہ سے فریاد نہ کی ہوتی تو شاید آج بھی ظلم سہ رہی ہوتی۔ محسن کو سزا ضرور ملی، مگر اس سے بھی بڑی سزا یہ تھی کہ وہ جان گیا کہ عورت لاوارث نہیں ہوتی، عورت کا سب سے بڑا سہارا اس کا رب ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے اس کٹھن دور سے یہ سیکھا کہ اگر نامحرم کی محبت میں بہک کر آپ اپنا آپ اس کے حوالے کر دیں، حتیٰ کہ وہ آپ کا محرم بن جائے، تو بھی ساری زندگی اس کے نفرت برے طعنے آپ کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اگر آپ اسے عشق محبت کے دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، تو کسی اور کو بھی آپ نے کوئی آس امید ضرور دی ہوگی، سب سے بڑھ کر جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو۔ ساری دنیا اسے نوچ کھانے کو تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔